اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 27 ربیع الثانی 1443 ہجری، 3 دسمبر 2021 عیسوی، 18 اگن 2078 بکرمی، جمعرات کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرتز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بطش ربک لشدید انه هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ شاداب ابو الکمال کی آواز میں ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں۔ اگر اللہ ہے وہاب تو پھر ہم وہابی ہیں، اگر اللہ ہے وہاب تو پھر ہم وہابی ہیں، فرشتے اور ہمارے رحمت عالم وہابی ہیں، فرشتے اور ہمارے رحمت عالم وہابی ہیں، اور سبھی کے سب وہابی ہیں، صحابہ جتنے سارے ہیں، سبھی کے سب وہابی ہیں، صحابہ جتنے سارے ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی اعظم وہابی ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی اعظم وہابی ہیں، اور وہابی ہیں اگر سینے پہ باندھے ہاتھ کہتے ہو، وہابی ہیں اگر سینے پہ باندھے ہاتھ کہتے ہو، تمہاری ماں بہن بیٹی چچی بیگم وہابی ہے، تمہاری ماں بہن بیٹی چچی بیگم وہابی ہے، ابو بکر عمر عثمان علی اعظم
ہے، اور جسے تم غوث اعظم اور اپنا پیر کہتے ہو، جسے تم غوث اعظم اور اپنا پیر کہتے ہو، پڑھو سیرت کو ان کی تم کہ وہ مردم وہابی ہے، پڑھو سیرت کو ان کی تم کہ وہ مردم وہابی ہے، ابو بکر عمر عثمان علی اعظم وہابی ہے، اور وہابی ہے بھروسہ گر فقط اللہ پر کرنا، وہابی ہے بھروسہ گر فقط اللہ پر کرنا، سنو پھر عیسیٰ حضرت مریم وہابی ہے، سنو پھر عیسیٰ حضرت مریم وہابی ہے، فرشتے اور ہمارے رحمت عالم وہابی ہے، فرشتے اور ہمارے رحمت عالم وہابی ہے، اور برا مت ماننا سیف تو لفظی وہابی سے، برا مت ماننا سیف تو لفظی وہابی سے، سبھی کے باپ جو ہے حضرت آدم وہابی ہے، سبھی کے باپ جو ہے حضرت آدم وہابی ہے، تمہاری ماں بہن بیٹی چچی بیگم وہابی ہے، اگر اللہ ہے وہاب تو پھر ہم وہابی ہیں، فرشتے اور ہمارے رحمت عالم وہابی ہیں، فرشتے اور ہمارے رحمت عالم وہابی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام مسلفی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے شادی بیاہ کے مسنون اور غیر مسنون طریقے۔ تو لیجئے ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ حمد و ستائش اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔
آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے شادی بیاہ کے مسنون اور غیر مسنون طریقے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ پرسکون اور پرمسرت زندگی گزارنے کا شرعی نسخہ کیمیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور مہربانیوں پر آدمی ہمیشہ اس کا شکر گزار رہے، حقیقی معنوں میں اس کا نیک اور صالح بندہ بن کر سلف صالحین کے طریقے پر اسلامی شریعت کی پابندی کرے۔ آزمائش و ابتلا اور مصائب و مشکلات میں مضبوطی سے صبر کا دامن پکڑے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طالب ہو اور توبہ و استغفار اور ذکر الہی سے اس کی زبان تر رہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ شریعت کا پابند رہے، تقدیر الہی پر کامل ایمان رکھے اور ہر حال میں رب عز و جل کے فیصلے پر راضی رہے۔ انسان زندگی کے جن نرم و گرم مراحل سے گزرتا ہے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لوح محفوظ میں ثبت ہے، اس کی مشیت اور تقدیر کے عین مطابق ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری یہ ہے کہ مسلمان شریعت کے مطابق اسراف، فضول خرچی، ریا نمود اور فخر و مباحث سے دور رہ کر اپنی تقریبات کریں۔ حسب توفیق ولیمے کی دعوت میں امیر و غریب سب کو شریک کریں۔ رسم و رواج، بدعات و خرافات اور غیر مسلم اقوام کی تقلید و تشبہ سے دور رہنے میں ایمان کی سلامتی ہے۔ رب عز و جل کے شکر کی ادائی کا یہ سب سے عمدہ نسخہ اور وقت کا اہم فریضہ ہے۔ خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ امت کے امراض ان دونوں مواقع پر عملی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں شادی کے موقع پر جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں وہ سب کے سب شکر الہی کے منافی بلکہ اس کی ناراضی کا سبب ہے۔ اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم زیادہ اعتدال سے نہ ہٹیں اور شادی کی تقریبات میں ہونے والی ہر طرح کی بے ضابطگی اور بے اعتدالی سے دور رہیں۔ شادی بیاہ کا مقصد دراصل نسل انسانی کی بقا اور تسلسل کے ساتھ فتنوں سے دور رہ کر عزت و آبرو کے تحفظ پر مبنی عفت مآب اور پاک دامن پرسکون زندگی گزارنے کی کوشش ہے۔ اس عمل سے آدمی کو ایک ایسا رفیق سفر مل جاتا ہے جو زندگی کے سفر میں اس کا ہمدرد اور اس کے لیے سکون قلب ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں جتنا سادگی اور کفایت شعری کا لحاظ رکھا جائے
اور بیجا تکلفات اور تصنع سے دوری اختیار کی جائے، اس سے معاشرے میں امن و امان اور صحت و عافیت کو فروغ حاصل ہوگا، عزت و عفت کی اقدار میں اضافہ ہوگا، پیار محبت کا دور دورہ ہوگا اور صالح معاشرے کی تشکیل میں واضح طور پر پیش رفت ہوگی۔ شادی کے موقع پر شوہر پر واجب ہے کہ عقد نکاح کے وقت وہ طے شدہ مہر کی رقم یا زیور اپنی بیوی کو بلا تاخیر دے دے۔ افسوس یہ ہے کہ آج عام رواج یہ بن گیا ہے کہ مہر کو بعد میں دینے کی بات نکاح نامے میں لکھ دی جاتی ہے، جسے اصطلاح میں مہر معجل اور بروقت دیے جانے والے مہر کو مہر معجل کہتے ہیں۔ مہر معجل یعنی واو کے ساتھ کا چلن اتنا عام ہو گیا ہے کہ بعض معاشروں میں اگر شوہر کی طرف سے بوقت نکاح مہر ادا کر دیا جائے تو اسے بدشگونی سمجھا اور طلاق کی تمہید تصور کیا جاتا ہے۔ مہر ایک واجب الادا فریضہ ہے جس میں سستی اور ٹال مٹول ناجائز ہے اور یہ حق تلفی کے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ عرب دنیا میں مہر کی رقم اتنی زیادہ دینے کا رواج بڑھ گیا ہے کہ معاشرے میں اس کے نقصانات بے حد و حساب محسوس کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض قبائل نے مہر کی ایک آسان اور قابل ادا رقم متعین کر دی تاکہ نوجوانوں کو شادی میں آسانی ہو۔ اس وقت مختلف ویلفیئر سوسائٹیاں اسی مقصد کے لیے میدان عمل میں اتری ہوئی ہیں، لیکن مہر کا مسئلہ اب بھی پریشان کن ہے۔ شادی بیاہ میں سادگی اور شرع کی پابندی سے ہٹ کر غیر مسلم تہذیب سے متاثر ہونے کے نتیجے میں بر صغیر میں جہیز اور تلک کا رواج مسلم معاشرے کی تباہی کا سبب بن گیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان مہر و محبت اور خاندانوں کے درمیان خوشگوار تعلقات کی جگہ تلخیاں ہی تلخیاں نظر آ رہی ہیں۔ مسلم گھرانوں میں کروڑوں کی تعداد میں بچیاں شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ طلاق اور خلا کے واقعات میں برابر اضافہ ہو رہا ہے۔ معاشرہ فواحش و منکرات کی زد میں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو کوئی بیجا بات نہ ہوگی کہ مسلم معاشرے کا شرک و بدعت کی خرابی کے بعد سب سے بڑا ناسور یہی جہیز اور تلک کی بیہودہ رسمیں اور شادیوں کی تقریبات میں بیجا اسراف و تبذیر ہے۔ جنہوں نے مسلم اقوام کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے، اگر اس فساد کی اصلاح کی بھرپور کوشش نہ کی گئی تو معاشرے کا مقدر ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ قدیم زمانے سے مشرک اقوام میں عورتوں کو وراثت نہ دینے کا رواج ہے۔ ہندوستان کے غیر مسلم باشندوں کے یہاں بھی یہی معاشرتی برائی پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں نے غیر مسلم اقوام کی تقلید میں عورتوں کو وراثت کے حق سے عملاً محروم کر رکھا ہے۔ اس کے بدلے جہیز اور تلک کے نام پر شادی کے موقع پر لڑکیوں کو کچھ دے دلا کر انہیں ان کے شرعی حق وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، حالانکہ مردوں اور عورتوں میں وراثت کی تقسیم کے فریضے کی تفصیل خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں ذکر فرما دی ہے، جبکہ عام شرعی احکام حتیٰ کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسے ارکان اسلام کی تفصیل قرآن مجید میں نہیں پائی جاتی، بلکہ ان کے تفصیلی احکام کے لیے حدیث رسول کی مراجعت ضروری ہوتی ہے۔ سورہ نساء میں میراث کی تفصیلی تقسیم کی وضاحت کے بعد اس فریضے کے چھوڑنے یا اس سے بے اعتنائی برتنے والوں کو سخت ترین تنبیہ ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کے مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں کے آگے نکلے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ میت کے ترکے کی تقسیم میں عورتوں کے ساتھ حق تلفی کی یہ بدترین
اور مجرمانہ عادت اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ بہت ساری عورتیں اس خوف سے اپنے حق وراثت کا مطالبہ نہیں کرتی کہ اگر جائیداد میں حصہ لے لیا تو گویا کہ اب میکے سے تعلق ختم اور بھائیوں سے مکمل قطع تعلق کا سامنا کرنا ہوگا۔ رب عز و جل کے غضب سے بچنے کے لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ جہیز اور تلک کی رسوم اور دوسری پائی جانے والی خرابیوں کے ازالے اور عورتوں کو وراثت میں ان کا حق دلانے کی عملی کوشش کی جائے تاکہ وہ بھی اپنے ورثہ سے ملنے والے حقوق پا سکیں۔ اگر عملاً یہ رجحان غالب آ جائے تو خود بخود جہیز اور تلک کی رسمیں مات پڑ جائیں گی۔ در حقیقت غیر مسلم اقوام کی تقلید و تشبہ کے نتیجے میں مسلم معاشرے میں پائی جانے والی ساری بیماریوں کا علاج توبہ صادقہ اور شریعت حقہ کی طرف صدق دل سے واپسی ہے۔ اسلام نے شادی بیاہ کی تقریبات کو انتہائی سادہ انداز سے منانے کی تعلیم دی ہے، لیکن دینی تعلیم سے محرومی، دین سے بے اعتنائی اور غیروں کی تقلید و تشبہ کی وجہ سے مسلمانوں میں طرح طرح کی غیر شرعی رسوم و بدعات، اسراف، فضول خرچی، جھوٹے نام و نمود کی نمائش کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ سب سے آسان طریقہ جہیز، تلک اور مہر کی رسوم و بدعات اور بے جا اسراف و فضول خرچی کو ترک کرنا ہے۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کیونکہ ان امور کی وجہ سے معاشرہ ایک طرح سے عذاب میں مبتلا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں ایک بہت بڑا فساد شرمناک حد تک عریانیت، بے حیائی اور بے حجابی کے کھلم کھلا مظاہر ہیں، جنہیں سننے اور دیکھنے سے لگتا ہے کہ نئی نسل آوارگی کی راہ پر تیزی سے گامزن ہے۔ معاشرے میں اباحیت کے فروغ اور عریانیت، فحاشی اور بے حیائی کی اشاعت و ترویج کے لیے فلم اور الیکٹرانک میڈیا اور اشتہارات کی صنعت معاشرے کے بگاڑ کے لیے جو گندا کردار ادا کر رہی تھی، ابھی اسی کا رونا تھا اور اس کے سدباب کے لیے اہل علم فکر مند تھے کہ دیکھتے دیکھتے عصر حاضر میں ٹیلی ویژن کے بعد دجالی صنعت، انٹرنیٹ، موبائل، پھر سوشل میڈیا کے نت نئے انداز اخلاقی قدروں کے لیے چیلنج بن گئے۔ اس نے ہمارے رہے سہے اخلاقی نظام کے چولہے ہلا کر رکھ دیں۔ ان کے مقابلے کے لیے صرف اور صرف صحیح دین کی طرف واپسی اور دینی ماحول بنانے کی اصل ضروری ہے۔ شادی حالوں میں ہونے والے عریانیت، بے حیائی اور بے حجابی کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ولیمے کے مسنون اور غیر مسنون طریقے۔ شادی کی تقریبات میں ولیمہ ایک ایسا عمل ہے جو مسنون ہے اور جس کا حکم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور آپ نے خود بھی اپنی شادیوں کا ولیمہ کیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا مقصد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ایک نہایت اہم اور نئے موڑ پر مدد فرمائی اور اسے ایک ایسا رفیق حیات اور رفیق سفر عطا فرما دیا جو اس کے لیے تسکین خاطر کا باعث بھی ہوگا اور زندگی کے نشیب و فراز میں اس کا ہمدم، ہمدرد اور مددگار بھی۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ اسلام میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کھلانے پلانے کا اہتمام کیا جائے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس کے ملنے پر حکم ہے کہ جانور قربان کرو اور خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اولاد میں لڑکے کی ولادت پر فطری طور پر زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، اس لیے اس کی ولادت پر 2 بکریاں ذبح کرنے کا حکم ہے۔ لڑکی بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کی ولادت پر زمانے جاہلیت کی طرح غم و اندوہ کا اظہار نہیں کرنا بلکہ اظہار مسرت ہی کرنا ہے۔ گو لڑکے کے مقابلے میں کم ہی صحیح، اس لیے 1 جانور قربان کر دو۔ نکاح بھی نوجوان جوڑے کے لیے بلکہ 2 خاندانوں کے لیے خوشی کا ایک موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں خاندانوں کو ایک نہایت اہم فریضے کی انجام دہی سے نواز دیا اور نوجوان جوڑے کے لیے بھی خوشی کا موقع ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کا جیون ساتھی میسر آ گیا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی شریک ہوگا اور شاہراہ زندگی میں ایک دوسرے کا ہم سفر بھی۔ لیکن اسلام زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کا قائل ہے اور حد سے تجاوز کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے اس کے نزدیک اظہار مسرت میں بھی حد سے تجاوز اور اسراف، فضول خرچی ناپسندیدہ ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، سورہ اسراء نمبر 27۔
یقیناً فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ تفاخر اور شان و شوکت کا بیجا اظہار بھی اسلام میں مذموم ہے۔ اس اعتبار سے ولیمہ جب سنت ہے، کوئی دنیاوی رسم نہیں، تو اسے کرنا بھی اسی طرح چاہیے جس میں اسلامی ہدایات سے انحراف نہ ہو، جبکہ ہمارے ہاں اب اس کے برعکس ولیمہ بھی اس طرح کیا جانے لگا ہے کہ وہ شادی بیاہ کی بہت سی دوسری رسموں کی طرح بے شمار خرابیوں کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہے۔ مثلاً ولیمے میں بارات سے بھی زیادہ ہجوم اکٹھا کیا جائے۔ نمبر 2، حسب استطاعت زیادہ سے زیادہ انعام و اقساط کے کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اپنی امارت اور شان و شوکت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، غربا کی شرکت کو ناپسندیدہ اور اپنے مرتبہ مقام کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 5، جس کے پاس وسائل نہ ہو یا بہت کم ہو بھی اس راہ شوق یا لوگ کی دیکھا دیکھی میں قرض لے کر اپنی استطاعت سے بڑھ کر ولیمہ کرتا ہے۔ نمبر 6، آج کے ولیموں میں بھی بے پردگی کا طوفان آیا ہوا ہے۔ اس پر مزید یہ کہ مووی فلم کے ذریعے سے مردوں کے علاوہ تمام خواتین کی حرکات و سکنات کو بھی محفوظ کیا جاتا ہے۔ دونوں خاندانوں میں اس کو ذوق و شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ ولیمے کے بارے میں اسلامی ہدایات کے روح سے یہ تمام باتیں غلط ہیں، اس لیے دعوت ولیمہ میں بھی اصلاح کی اور اپنے رویوں میں تبدیلی کی شدید ضرورت ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ہمیں اس کی بابت جو ہدایت ملتی ہے ان سے ان چیزوں کا اثبات ہوتا ہے۔ نمبر 1، اسراف اور فضول خرچی سے بچا جائے۔ سادہ اور مختصر ولیمہ ہو، سارے خاندان اور دوست احباب کو اکٹھا کرنا ضروری نہیں ہے۔ عہد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بیٹوں بیٹیوں کی شادیاں کرتے تھے، لیکن دعوت ولیمہ وغیرہ میں کسی بڑے اجتماع کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی قربت کا تعلق رکھتے تھے، خود اپنی شادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو مدعو نہیں کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لباس پر زردی دیکھی، ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونے پر ایک خاتون سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ کرو، اگر زیادہ استطاعت نہ ہو تو ایک بکری ہی کا کر دو۔ غزوہ خیبر سے واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر کے اپنے حبال عقد میں لے لیا تو راستے ہی میں مدینہ پہنچنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے خلوت فرمائی اور صبح کو آپ نے ولیمہ کیا جس میں کھجور، پنیر اور گھی کا ملیدہ بنا کر صحابہ کی تواضع کی گئی۔ نہ گوشت تھا نہ روٹی۔ یہ چونکہ سفر کا واقعہ ہے، مجاہد صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی جو خیبر میں آیا، یہودیوں سے جہاد کرنے کے لیے آپ کے ساتھ گئی تھی، اس لیے آپ نے اس میں ان سب کو شریک فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب النکاح۔ یہ ولیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے تعاون سے کیا تھا، چونکہ آپ سمیت سب سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر کے مدینہ واپس آ رہے تھے، راستے میں آپ نے یہ نکاح فرمایا تھا، اور شباشی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا من کان عنده شیء فلیجی بہ، جس کے پاس جو چیز بھی ہے وہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا، کوئی کھجور لے آیا، کوئی گھی اور کوئی پنیر لے آیا، اور باسط تو ان سب کو ملا کر ملیدہ بنا لیا گیا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کا کھانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے گراں ولیمہ وہ تھا جو آپ نے زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد کیا تھا۔ اس میں آپ نے گوشت روٹی کا اہتمام فرمایا تھا۔ صحیح مسلم کتاب النکاح۔ ان واقعات سے معلوم ہوا کہ ولیمے میں نہ زیادہ ہجوم جمع کرنے کی ضرورت ہے اور نہ پرتکلف انواع و اقسام کے کھانوں اور ڈشوں کی۔ تھوڑے سے افراد کو بلایا جائے اور گھر ہی میں ان کی خاطر تواضع کر دی جائے۔ اس طرح شادی ہال وغیرہ بک کروانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اپنی امارت اور شان و شوکت کے اظہار کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے دنیاوی وسائل سے نوازا ہے تو اسے ان ضرورتوں پر خرچ کیا جائے جن کے معاشرے میں ضرورت ہے۔ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اور اللہ کے دین کے داعیوں اور محافظوں پر خرچ کیا جائے۔
ولیمے وغیرہ کی دعوتوں میں اسراف و تبذیر کا مظاہرہ کر کے کم وسائل والے افراد کے اندر احساس محرومی پیدا نہ کیا جائے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپسی پر راستے میں جو ولیمہ کیا تھا وہ مسلمانوں کے باہمی تعاون سے ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس معاملے میں اصحاب ثروت لوگوں کو بے وسیلہ لوگوں کے ساتھ محض رضا الہی کی خاطر تعاون کرنا چاہیے، ان کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا عند اللہ ناپسندیدہ روش ہے۔ نمبر 3، ولیمہ گوشت کے بغیر دوسری چیزوں سے بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے سے ثابت ہو۔ نمبر 4، ولیمے میں محض رشتہ داریوں اور دوستانہ تعلقات کی بنیادی پر نہ بلایا جائے بلکہ نیک لوگوں کو بھی شریک کیا جائے۔ اسی طرح غربا و مساکین کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ جس ولیمے میں محض اغنیاء ہی شریک ہو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شر الطعام بدترین کھانا قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں موقوفاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہا کرتے تھے شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کہ بدترین کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ قول مرفوع کے حکم میں ہے۔ فتح الباری اس کی تائید صحیح مسلم کی روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شر الطعام طعام الولیمہ یمنعها من یلیها ویدعى الیها من یاباها ومن لم یجب الدعوہ فقد عصى اللہ ورسولہ۔ بدترین کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں ان غربا کو تو روک دیا جائے جو اس میں آتے ہیں اور ان کو بلایا جاتا ہے جو اس میں آنے سے انکار کرتے ہیں، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ایک دوسری حدیث میں بھی نیکوں ہی کو کھلانے کی ترغیب دی گئی ہے، لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقی، دوست اور ساتھی مومن ہی کو بناؤ اور تمہارا کھانا بھی سوائے متقی کے اور کوئی نہ کھائے۔ حدیث میں کہ جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت قبول کرنا ضروری ہے، چاہے ولیمے کی ہو یا عام، حتیٰ کہ اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہے تو اس کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ نفلی روزہ توڑ لے اور دعوت میں شریک ہو جائے۔ البتہ اگر دعوت کرنے والا اصرار نہ کرے تو روزے دار کو اختیار ہے روزہ نہ توڑے تو دعوت کرنے والے کے حق میں دعائے خیر کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 143۔ اگر نفلی روزہ توڑ کر دعوت کھائی جائے تو اس نفلی روزے کی قضا ضروری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں تشریف فرما تھے، صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ جب کھانا شروع ہوا تو ایک شخص الگ ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ نفلی روزے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر وصم یوما مکانہ ان شئت، السنن الکبریٰ للبیہقی، کہ تم دعوت کھا لو اگر چاہو تو بعد میں اس کی جگہ روزہ رکھ لینا۔ حافظ ابن حجر اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ معصیت والی دعوت میں شریک ہونے کی اجازت نہیں۔ دعوت قبول کرنے کی اتنی تاکید کے باوجود شرعی دلائل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جس دعوت میں یا دعوت والے گھر میں اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب ہو یا وہاں معصیت والی چیز ہو تو اس دعوت میں اس شخص کا شریک ہونا تو جائز ہے جو اصحاب دعوت کے ہاں اتنے اثر و رسوخ کا حامل ہو کہ وہ معصیت کاری رکوا سکتا ہے، تو اس کو شریک ہو کر اس کو رکوانے کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ جو شخص ایسی پوزیشن کا حامل نہ ہو، اگر اس کے علم میں پہلے سے یہ بات ہو کہ وہاں فلاں فلاں معصیت کا ارتکاب ضرور ہوگا، جیسے آج کل میوزک، ویڈیو، بے پردگی جیسی معصیتیں عام ہو گئیں، تو اس کا اس دعوت میں جانے کی بجائے اس کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر پہلے اس کے علم میں نہیں تھا، وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں ان شیطانی کاموں کا اہتمام ہے تو اس میں شرکت نہ کرے اور واپس آ جائے۔ اگر ان معصیت کاریوں کے باوجود وہ شریک ہوگا تو وہ بھی گنہگار ہوگا۔ بالخصوص اصحاب علم و فضل کی اس قسم کے اجتماعات میں شرکت جرم ہے، ان کی شرکت ان معصیت کاریوں کی حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تصویر والا پردہ دیکھ کر بھی دعوت کھائے بغیر واپس آ جاتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز کھانا تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔
آپ تشریف لائے تو گھر میں تصاویر دیکھ کر واپس چلے گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس چیز نے واپس ہونے پر مجبور کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں ایک تصویروں والا پردہ ہے، اور جس گھر میں تصویریں ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ سنن ابن ماجہ، آداب الزفاف للالبانی، صفحہ 77۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خود ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں دروازے پر ایک تصویر والا پردہ لٹکا ہوا دیکھا تو آپ نے اندر داخل ہونا پسند نہیں فرمایا، جس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے معذرت کی۔ سنن ابن ماجہ، آداب الزفاف للالبانی، صفحہ 77۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا عمل بھی یہی تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جب شام سے تشریف لے گئے تو شام کے ایک نہایت معزز عیسائی نے آپ کی اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی دعوت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان لا ندخل کنائسکم من اجل الصور التي فیہا۔ سنن بہقی، آداب الزفاف، صفحہ 80۔ کہ تمہارے گرجوں میں تصویریں ہوتی اس لیے ہم وہاں نہیں آ سکتے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ ایک شخص نے دعوت کی، انہوں نے پوچھا گھر میں کوئی تصویر ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے تصویر کو توڑنے تک گھر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ جب تصویر کو توڑ دیا گیا تو پھر آپ داخل ہوئے۔ سنن بہقی، آداب الزفاف، صفحہ 81۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس ولیمے میں شریک نہیں ہوتے جس میں ڈھول تماشے یا گانے بجانے کے آلات ہوں۔ آداب الزفاف للالبانی، صفحہ 81۔ دعوت کھلانے والے کے لیے دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر صحابہ کرام کے ہاں کچھ کھایا پیا تو آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائے۔ اس سلسلے میں آپ سے 3 دعائیں منقول ہے جو آپ نے مختلف اوقات میں صاحب خانہ کے لیے فرمائیں۔ نمبر 1، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، صحیح مسلم کتاب الاشرفہ۔ کہ اے اللہ ان کو جو کچھ تو نے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ نمبر 2، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، صحیح مسلم کتاب الاشربہ۔ اے اللہ جنہوں نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ نمبر 3، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، سنن ابی داؤد کتاب العتمہ۔ کہ روزے دار تمہارے پاس روزے کھولتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے لیے دعائے خیر کرتے رہیں۔ دولہا کے لیے خصوصی دعا، دولہا کے لیے خصوصی خاص طور پر ان الفاظ میں دعا دی جائے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، اے اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے اور تم پر اپنی برکت فرمائے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ اکٹھا رکھے۔ ولیمہ کب کیا جائے؟ ام المومنین زینب بنت جہش اور ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہما دونوں کے ساتھ نکاح کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت فرمائی تو احادیث میں صراحت ہے کہ اس کے بعد دوسرے دن آپ نے ولیمے کی دعوت کی۔ اس سے اس بات کا اثبات ہوتا ہے کہ ولیمہ نکاح سے پہلے نہیں بلکہ نکاح کے بعد ہونا چاہیے۔ البتہ شباشی کے بعد دوسرے روز ہی ضروری نہیں بلکہ 2-3 دن کے وقفے کے بعد بھی درست اور جائز ہے۔ اس کے علاوہ ولیمے سے قبل خلوت صحیحہ بھی ضروری ہے یا نہیں، یا اس کے بغیر بھی ولیمہ جائز ہے کہ نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے اور کہتے بھی ہیں کہ جائز نہیں، لیکن یہ سمجھنا صحیح نہیں، کیونکہ بعض دفعہ پہلی رات کو جب خلوت میں میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے تو عورت کو شادی کی چند ناجائز رسوم، انگریزی زبان میں شادی کارڈ، شادی بیاہ کی رسوم یا از خود پیدا کردہ ضروریات میں سے ایک رسم، ایک ضرورت شادی کارڈ بھی ہے، جس کے ذریعے سے اہل خاندان اور دوست احباب کو شادی اور مہندی وغیرہ میں مدعو کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ ضرورت ایک پوسٹ کارڈ یا زبانی دعوت سے پوری ہو جاتی تھی، اب یہ شادی کارڈ بھی شادی کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ اس کی وجہ بھی شادیوں میں زیادہ سے زیادہ ہجوم جمع کرنے ہی کا جذبہ ہے۔ اگر نکاح کی تقریب اور ولیمی کی دعوت مختصر ہو، خاندان کے چند ضروری افراد اور صرف بعض احباب ہی ان میں شریک ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر خصوصی دعوت ناموں اور شادی کارڈوں کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ لیکن چونکہ یہ سادگی اور اختصار اب کسی کو پسند نہیں ہے، اس لیے شادی کارڈ چھپوائے بغیر بھی چارہ نہیں۔ اس لیے اصل ضرورت شادی بیاہ کی تقریبات کا حجم
سائز مختصر کرنے کی اگر لوگ اس کو اختیار کر لیں تو بہت سی قباحتوں کے ساتھ شادی کارڈ سے بھی بچنا ممکن ہے، بصورت دیگر کم از کم اس میں فضول خرچی سے تو ضرور اجتناب کیا جائے۔ شادی کارڈ مختصر اور سادہ چھپوائے جائیں، زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور دیدہ زیب بنانے کے لیے گراں سے گراں تر نہ کیا جائے۔ اس طرح کی گراں قیمت شادی کارڈ سراسر اسراف اور فضول خرچی ہے جس کا کوئی شرعی جواز نہیں۔ ایک اور بےہودگی شادی کارڈ میں یہ چل پڑی ہے کہ اپنی قومی زبان اردو کے بجائے اسلام اور مسلمانوں کے شدید دشمن انگریزوں کی زبان میں چھپوائے جانے لگے ہیں۔ یہ بھی ایک چلتا ہوا فیشن اور مقبول عام رجحان ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کو تو یہودیوں اور عیسائیوں سے بغض و عداوت رکھنے کا حکم ہے، نہ کہ دوستی اور محبت رکھنے کا۔ اور اپنی گھریلو قسم کی معاشرتی تقریبات میں مدعو کرنے کے لیے بھی ہم دعوت نامے انگریزی زبان میں چھپائیں تو یہ اپنے دشمنوں سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا دشمن قرار دیا ہے، محبت کا اظہار ہے یا نفرت کا؟ کیا اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہایت دیدہ دلیری سے پامال نہیں کر رہے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ انگریزی زبان بین الاقوامی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان ہے، اس لیے اسے سیکھے بغیر چارہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت بدقسمتی اور ہم مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے اس کی اہمیت مسلم اور اس کا سیکھنا جائز، بلکہ حکومتی پالیسی کی وجہ سے کسب معاش کے لیے اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ لیکن حکومتوں کی مسلط کردہ پالیسی یا دیگر دنیاوی ضروریات کے لیے انگریزی زبان کا سیکھنا اور چیز ہے اور اس سے محبت رکھنا اور چیز ہے۔ پہلی بات یقیناً جائز ہے، ضرورت ناجائز کاموں کو بھی جائز کر دیتی ہیں، فقہی اصول ہے۔ اس لیے کوئی عالم انگریزی زبان کے پڑھنے سیکھنے بلکہ اس میں مہارت حاصل کرنے کو ناجائز نہیں کرتا، لیکن دوسری بات اس سے محبت رکھنے، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینے اور اپنی قومی زبان پر اسے ترجیح دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ قومی غیرت کے خلاف ہے اور شرعی لحاظ سے بھی حرام اور ناجائز۔ رات کو شادیوں کا انعقاد ایک اور نہایت قبیح رواج جو دیگر رسوم کی طرح بہت عام ہو گیا ہے۔ شادی کی تقریب رات کو کرنا، اس میں بھی غالباً یہ شیطانی فلسفہ کار فرما معلوم ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بجلی کے قمقمے اور چراغاں جو بہار دیتے ہیں وہ دن کی روشنی میں ممکن ہے۔ اسی طرح آتش بازی کا سما بھی رات کی تاریکی میں بنتا ہے، اور آتشیں، پٹاخوں کے نہایت خوفناک دھماکے بھی رات ہی کو اہل محلہ کی نیندوں کو خراب کرتے ہیں۔ دن کے شور و شغب میں یہ دھماکے کسی کے آرام و راحت میں زیادہ خلل انداز نہیں ہوتے۔ ہم اخلاقی پستی کی جس اتاہ گہرائی میں جا چکے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک ہم اہل محلہ کے آرام و سکون کو برباد نہ کر لیں ہماری خوشی کی تقریب مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں دوسروں کے سکون و آرام کو برباد کرنے میں راحت محسوس ہوتی ہے، ورنہ جس قوم کی اخلاقی حس زندہ اور بیدار ہو وہ کبھی اتنی اخلاقی پستی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ رات کی ان تقریبات میں وقت کا جو ضیاع ہوتا ہے وہ بھی ہماری اس قوم کی بے فکری، بے شعوری اور اخلاقیات سے عاری ہونے کی غمازی کرتا ہے۔ کارڈوں پر 8 یا 9 بجے کا وقت لکھا ہوتا ہے، لیکن نکاح یا ولیمے کی تقریبات کا آغاز رات کے 12 بجے 1 بجے سے پہلے نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے، رواج یا عادت یا رسم اچھی یا بری، اس میں اخلاقی ذمہ داری کا احساس پایا جاتا ہے یا اس سے خوفناک بے اعتنائی؟ ذرا تصور کیجئے ان لوگوں کی کوفت، تکلیف اور ضیاع وقت کا جو دعوت نامے کے مطابق وقت پر تشریف لے آتے ہیں، لیکن انہیں ان لوگوں کے انتظار میں جو 3 یا 4 گھنٹے تاخیر سے آتے ہیں، 3 یا 4 گھنٹے انتظار کی سولی پر لٹکائے رکھا جاتا ہے۔ تو آج کے درس میں شادی بیاہ کے مسنون اور غیر مسنون طریقے کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین شادی بیاہ کے جو یہ بے جا رسوم و خرافات ہے اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔